ناؤ لیٹس لک ایٹ کہ کیونکہ باٹل نیکس کے میں نے بتایا کہ امپورٹنس کتنی ہے، تو ہاؤ کین وی مینج باٹل نیکس. فرسٹ لیٹس لک ایٹ سم پرنسپلز، تو اس کے بیسس کے اوپر اٹ ول بیکم ایزیئر کہ باٹل نیکس کو مینج کرنے کا کیا اس میں ہونا چاہیے. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو نان باٹل نیک ریسورس ہے وہ اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ اس کے اپنی کیپیسٹی یا اس کے اپنے پوٹینشیل کے بیسس کے اوپر ڈٹرمن نہیں ہوتی، بلکہ کسی کنسٹرینٹ جو سسٹم کے اندر کنسٹرینٹ ہے اس کے بیسس کے اوپر ڈٹرمن ہوتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا پچھلی ایگزامپل میں کہ جو ویل اسمبلی کی یوٹیلائزیشن تھی دیٹ واز 75% بیکاز جو ہینڈل اسمبلی تھا وہ باٹل نیک تھا اور اس سے زیادہ ہمیں پروڈکشن نہیں کرنی چاہیے. اندر تھنگ از کہ جو نان باٹل نیک ہے اس کی یوٹیلائزیشن ہم 100% ٹائم پر 100% نہیں کر سکتے. اگین لاسٹ ایگزامپل کے اندر ہم نے کہا کہ 100% اگر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے تو وہ 1200 ویل اسمبلیز پروڈیوس کریں گے، جبکہ 900 صرف یوز ہو سکتا ہے پر ویک. سو 300 انوینٹری بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے گی اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اس کو ہمیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ 100% ٹائم ہم 100% یوٹیلائزیشن اچیو نہیں کر سکتے نان باٹل نیک سینٹرز کا. تھرڈ از ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے سسٹم کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے باٹل نیک پہ. اگین ہم نے ویگن اسمبلی کا کیس میں دیکھا کہ ہینڈل اسمبلی کی 450 کیپیسٹی ہے، تو ویگن اسمبلی جو ہے ویگن جو ہے وہ 450 سے زیادہ پر ویک پروڈیوس نہیں ہو سکتی. سو باٹل نیک اس کی کیپیسٹی کو لمٹ کر رہے ہیں. ہم جتنا مرضی ایفرٹ لگا دیں نان باٹل نیک کو امپروو کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وائی؟ ہم اس کو یوز نہیں کر سکیں گے. فار ایگزامپل ویل اسمبلی ہے، اس کے اندر اگر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ امپروومنٹ لے آتا ہے اور 1200 سے بڑھا کر 1500 یونٹس کی کیپیسٹی بنا دیتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سسٹم سے تو 450 ہی یونٹس پروڈیوس ہوں گے، کیونکہ ہینڈل اسمبلی کی کیپیسٹی 450 یونٹس ہے. تو اس لیے کیپیسٹی اور جو پرائرٹی ہے، پرائرٹی ہماری کیا ہے؟ ڈیمانڈ. تو کیپیسٹی اور ڈیمانڈ ایک ساتھ کنسیڈر ہونی چاہیے اگر ہم کوئی اچھا اس میں پروڈکشن، اچھا تھرو پٹ نکالنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ڈیمانڈ مارکیٹ میں آتی ہے کہ 2 ڈفرینٹ ہینڈلز پروڈیوس ہونے چاہیے، تو اس کو اب کس طرح کریں؟ اگر تو ہم فریکوینٹلی چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیٹ اپ ٹائم فریکوینٹلی چینج ہوگا. سیٹ اپ ٹائم چینج ہوگا تو ہینڈل اسمبلی جو ہے اس کے آلریڈی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے 450 یونٹس کے اوپر، وہ اور گر کر نیچے چلی جائے گی، لیٹ سے 400 پر آ جائے گی، تو ڈیمانڈ تو میٹ کرنی مشکل ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے ہم ایک ہینڈل بنائیں اور 6 مہینے کے لیے دوسرا ہینڈل بنائیں. لیکن اس کے اندر کیا ہوگا؟ پھر 6 مہینے جو ہینڈل بنایا ہے تو مارکیٹ تو انتظار نہیں کرے گی دوسرے ڈیزائن کے لیے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم لوڈ ہیں اس کو ہم سپلٹ کریں. فار ایگزامپل 2 ہفتے کے لیے ہم کہیں کہ ہم ایک ہینڈل بناتے ہیں، 2 ہفتے کے لیے دوسرا ہینڈل بناتے ہیں، بٹ 2 ہفتے کے لیے جو ایک ہینڈل بنا رہے ہیں دیٹ کمز ٹو اراؤنڈ 900 یونٹس. جو 900 یونٹس بنا رہے ہیں وہ انسٹیڈ آف 900 یونٹس کا انتظار کر کر پھر اسمبلی کے پاس بھیجنے کے، ویگن اسمبلی کے پاس ڈیلی ہم بھیج سکتے ہیں 90 یونٹس، سو دیٹ ویگنس پروڈیوس ہوتی رہے ریگولرلی. سو دیٹ وے وی کین ڈو اٹ کہ بیچ سائز، آرڈر بیچ سائز ڈفرینٹ ہے، 900 یونٹس ہے، لیکن ٹرانسفر بیچ کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایون اسمالر کوانٹیٹیز کے اندر. اگین فوکس شوڈ بی بیلنسنگ دا ورک سینٹرز سو دیٹ کیوز جو ہیں وہ ڈیولپ نہ ہوں. ناؤ ہینڈلنگ باٹل نیکس کو ہینڈل کس طرح کر سکتے ہیں؟ باٹل نیک سے پہلے ہم بفر ٹائم بفر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں.
ایچ بوٹل نیک سے پہلے. ٹائم بفر کیا ہے بیسیکلی کہ بوٹل نیک ہے، اس سے پہلے بھی جو بھی ورک سینٹر ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ورک سینٹر کسی وجہ سے پروڈکشن نہیں کر سکتا، کسی ٹائم کے اوپر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، مٹیریل نہیں پہنچتا، تو وہ یوزلی کتنا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے حساب سے ادھر مٹیریل بوٹل نیک کے سامنے موجود ہونا چاہیے، سو دیٹ اگر اس سے پہلے والا ورک سینٹر جو اس کو فیڈ کر رہا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بوٹل نیک جو ہے وہ پروڈکشن کرتا رہے. کیونکہ بوٹل نیک آئیڈل ہو گیا تو اس کی کیپیسٹی پہلے ہی لمیٹڈ ہے اور زیادہ کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے تھرو پٹ اور زیادہ ریڈیوس ہو جائے گا. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ٹائم بفر ہمیں کریٹ کرنا چاہیے. جو فیڈ کر رہا ہے ورک سینٹر اس کا ہمیں جو پروڈکشن ہے، ریٹ ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا بوٹل نیک کا کیپیسٹی ہے، ورنہ اگین ایشوز کریٹ ہو جائیں گے. جو ٹائم بفر ہے وہ پھر کانسٹنٹ نہیں رہے گا، وہ انکریز ہوتا جائے گا، جو کہ ہم نہیں چاہتے. بوٹل نیک کی کیپیسٹی بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل what we can do is we can reduce the number of setups. سیٹ اپ کے اندر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ریڈیوس کریں، سیٹ اپ ٹائم کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں. اس طرح اور بھی طریقے ہیں جس سے ہم بوٹل نیک کے جو آئیڈل رہنے کا ٹائم ہے اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ ہے دیٹ از لوڈ ایڈجسٹمنٹ. لوڈ ایڈجسٹ اٹس سملر ٹو 3 بٹ یہ جو ہے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر what we can do is we can increase the capacity of bottleneck by adding more machines, although that will be more expensive, اور آؤٹ سورس کر لیں تو اس کی وجہ سے بھی ہم اس کے اوپر لوڈ کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے. بٹ دا باٹم لائن از بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں تھرو پٹ، زیادہ سے زیادہ مال نکلے تو یہ ایکسپینسز بھی ہم انکر کر سکتے ہیں. لاسٹلی اور جو کہ سب سے اینڈ کے اندر یوز کرنا چاہیے دیٹ از شیڈیول چینج کرنا. جو پرومس کیا ہوا ہے ڈیٹس اس کو آپ چینج کریں اور شیڈیولنگ آپ چینج کر لیں. اس کے اندر بیسیکلی جو بوٹل نیک سے پہلے ہم شیڈیول کرتے ہیں ورک سینٹر، اس کو ہم بیسیکلی بیکورڈ شیڈیولنگ کے طور پہ کرنا چاہیے، اور جو بوٹل نیک کے بعد ہم کرتے ہیں ان ورک سینٹرز کا فارورڈ شیڈیولنگ کے حساب سے ہمیں شیڈیولنگ کرنی چاہیے.